السلام علیکم آل آف یو. لفظوں میں خیر، لہجے میں محبت اور دل میں آپ کے لیے ڈھیر ساری دعائیں لیے حاضر ہوں. آئیے آج ایک نئی سوچ کو دل میں جگہ دیتے ہیں. کبھی آپ لوگوں نے غور کیا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہماری زندگی میں، کچھ لوگ اس وقت تک ہمارے اپنے ہوتے ہیں جب تک ہم ان کے کام آ رہے ہوتے ہیں. جس دن ہم اپنی عزت نفس کو ترجیح دیتے ہیں، ہم اپنی عزت نفس کا سودا کرنا بند کر دیتے ہیں، ہم اپنے ضمیر کا جو ہے وہ سودا کرنا بند کر دیتے ہیں، اسی دن بہت سارے چہرے بدلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ دنیا ایسی ہے کہ اپنی ضرورت کو زیادہ اور آپ کی اچھائیوں کو کم دیکھتی ہے. اس لیے آپ نے ایک اصول اپنی زندگی میں ہمیشہ یاد رکھنا ہے، یعنی ہم نے جوتے کی طرح پہنی اور اتاری دنیا. یعنی ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں، محتاجی صرف اللہ کی ذات کی ہے. اچھا، یہ بیڈ شیٹ نا میں نے آن لائن آرڈر کی تھی، میں نے بلو کلر میں آرڈر کی تھی، بٹ یہ گرین کلر میں آ گئی. اس کو جب بھی بچھاتی ہوں نا، ہسبینڈ اتنے زیادہ مجھے مذاق کرتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ یہ کہاں سے درباری چادر اٹھا کے لے آئی ہو. بس پھر کیا کروں. اچھا، یہاں پہ کچھ ٹپس آپ کو دیتی ہوں. گرمیوں کے جو ڈریسز ہوتے ہیں نا، ان پہ ہلکی پھلکی سی ڈیزائننگ کروایا کر، جس طرح میں نے یہ کپڑے کی ہی ڈیزائننگ کروائی ہے. ایک اور شرٹ آپ کو دکھاتی ہوں، اس کی سائڈوں پہ نا میں نے سمپل کپڑا لگایا ہے. یہ پریس کر کے میں آپ کو نہیں دکھا رہی ہوں، ایسے ہی میں دکھا رہی ہوں. یہاں پہ کپڑے طے کرنے کا طریقہ بھی دیکھیں، کس طرح سے کپڑوں کو طے کیا جاتا ہے. الگ الگ سے نہ رکھا کریں. جس طرح ہم نے شرٹ جو ہے وہ طے کی یا شلوار طے کی، تو اسی میں شرٹ طے کر کے رکھ کے اس کو ایسے بند کر دیا. اس طرح سے میس بھی کریٹ نہیں ہوتا ہے. تو ہم شرٹ کی بات کر رہے تھے. یہ سائڈ پہ دیکھیں، سمپل میں نے کپڑا ڈلوایا ہے. یہ جب کیری کرتی ہوں بہت اچھی لگتی ہے یہ. تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. اس سے پہلے میں آپ کو یہ اپنے جو ہے وہ کلچرز بھی دکھاتی ہوں، کیچر جو بھی کہتے ہیں ان کو. اکثر نہ میں 3-4 اکٹھے منگوا لیتی ہوں، یا ہسبینڈ ہی مجھے 4-5 اکٹھے لا دیتے ہیں، اسی لیے کہ روز روز جب یہ ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر روز روز نہیں لائے جاتے. پھر ایسا ہوتا ہے کہ چلتے رہیں تو چلتے رہیں، نہ چلیں تو ایک دم سے ہی سارے کے سارے ٹوٹ جاتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں. تو ہم بات کر رہے تھے دنیا کی. اللہ کے سوا کسی کے محتاجی نہیں ہے. اور ہاں، یہ غرور کی بات بھی نہیں ہے، یہ ایک خود داری ہے اور اللہ کی ذات سے محبت کرنے کا ایک بہت اچھا ثبوت بھی ہے. اور اس کا مطلب لوگوں سے نفرت کرنا بھی نہیں ہے، بلکہ اپنی عزت نفس کی حفاظت کرنا کہتے ہیں اس کو. جو لوگ صرف آپ کو ضرورت کے تحت یاد کرتے ہیں نا، ان کو چھوڑ دیجئے، ان کو اپنی زندگی سے مائنس کر دیجئے، تاکہ آپ کی ذہنی صحت بھی متاثر نہ ہو سکے. کہ ذہنی صحت سب سے زیادہ ضروری ہے. یہاں پہ کچھ چیزیں میری بازار سے آئی تھیں، اور یہ جو میں آپ کو شاپر دکھا رہی ہوں نا، یہ کپڑے کا بنا ہوا ہے. مجھے یہ اچھے لگتے ہیں. میں انہی میں بازار سے سودا سلف وغیرہ لے کے آتی ہوں، اور بعد میں اس کو اچھے سے وہ جو ہے نا وہ میں طے کر کے تو رکھ لیتی ہوں. اچھا، ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، ہر بات کا جواب دینا ضروری بھی نہیں ہوتا ہے. کبھی کبھی خاموشی ہی آپ کی اصل طاقت بن جاتی ہے. جو لوگ کسی مقصد کے تحت آپ کے ساتھ جڑے ہوں، ان سے تعلق ختم کر لینا ہی بہتری ہے. جب انسان اندر سے مضبوط ہو جاتا ہے نا، اپنے مقصد کے لیے مضبوط ہو جاتا ہے نا، نہ تو اسے کسی کی تعریف سے امپریس وہ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ متاثر نہیں ہوتا ہے، اور کسی کی تنقید بھی اس انسان کو توڑ نہیں سکتی ہے. تو میں آپ کو یہ کہہ رہی تھی کہ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا. کچھ باتوں کا جواب جو ہے وہ لفظوں سے نہیں دیا جاتا، کیونکہ کچھ باتوں کا جواب یا تو پھر وقت دیتا ہے، یا پھر آپ کا اچھا کردار دے دیتا ہے. اور ہاں، لوگوں کے دور جانے سے ڈرا نہیں کریں، کیونکہ ڈرا کریں صرف اللہ کی ذات. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی ایسی ذات اس نے پیدا ہی نہیں کی ہے، کوئی اس قابل ہی نہیں ہے کہ کسی سے ڈرا جائے. ٹھیک ہے، بس اپنے اچھے دنوں کے لیے خاموشی سے محنت کرو، اللہ پہ یقین رکھو، کیونکہ اس پہ یقین رکھنے سے ہمارا یقین کبھی نہیں ٹوٹتا ہے. اور یہ دنیا مسافر خانے کی طرح ہے، اور اسے سمجھیں بھی مسافر خانے کی طرح، کیونکہ یہ ہے ہی مسافر خانے کی طرح. جو آیا اسے خوش آمدید بولے، جو چلا گیا اس کو خدا حافظ بولے. مطلب یہ کہ، اور مختصر بھی یہ کہ، جو مل گیا اسے یاد رکھ، جو نہیں ملا اسے بھول جا. اور میں سمجھتی ہوں کہ حقیقت سے منہ موڑنے میں کوئی بہادری نہیں ہے. حقیقت سے منہ نہیں موڑنا چاہیے. خود سے ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا، نہیں نہیں ایسے نہیں، میں ایسے ہی کروں گا، جبکہ حقیقت ہمارے سامنے ہوتی ہے کہ یہ چینج کبھی نہیں ہو سکتا. جیسا کہ اب یہ لیمن میں سے رس نکل گیا ہے نا،
اس کو واپس لیمن میں ہی انڈیلنا ایک امپاسبل کام ہے. تو اگر میں کہوں گی کہ میں ضرور اس میں وہ لیمن کا رس جو ہے وہ ایڈ کر دوں گی اس کے چھلکے میں، تو یہ میری حماقت ہے، یہ میری بزدلی ہے. حقیقت کے ساتھ سمجھوتا کرنا یا حقیقت کو سمجھ لینا ہی اصل عقل مندی ہے. اور ٹاپکس بھی مجھے بتایا کریں کس ٹاپک پہ آپ ویڈیو سننا چاہتے ہیں. ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی ہے کیونکہ آپ کو ایک بہت مزے کا شعر سنانا ہے. میں نے خود کو کیا آزاد، دل سے اتاری دنیا، میں نے دنیا کے منہ پہ بڑی زور سے ماری دنیا. لوگ ہیں کہ تخت بچھائے پھرتے ہیں ہم نے جوتے کی طرح پہنی اور اتاری دنیا. اللہ نگہدار، با امید دیدار.